یہ میٹھا کیوں ہے بھائی؟ میٹھا تو نہ ملایا کریں نا اس میں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ والدہ کے پاؤں دھو کے پینا چاہیے، بالکل نہیں پینا چاہیے۔ والدہ کے پاؤں پہ گندگی لگے گی، وہ بھی دھو کے پی جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ ایک عقیدت ہے کہ پاؤں دھو کے پیتا ہوں گی، کہنا نہیں مانتا، کہنا بیوی کا مانتا ہے، پاؤں جو ہے وہ ماں کے دھو کے پیتا ہے۔ قربانی بالغ پہ ہوتی ہے۔ بہرحال بہت حدیثیں ہیں سورۃ اخلاص کے بارے میں کہ 3 دفعہ پڑھو تو قرآن پورے کے ثواب ہے، 10 دفعہ پڑھو اللہ اس کو جنت میں محل دے، بہت حدیثیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل ہے کہ 1 مرتبہ کرنے سے 1 حور مل جائے تو 70 مل جائے گی، فکر کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کرو نہ کرو لیکن مرو ایمان پہ۔ اگر شرک اور بدعت پہ مر گئے تو 1 بھی نہیں ملے گی۔ کسی کی عورت میں بیماری ہے، وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس میں ایک ہے دل آزاری، وہ تو پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، فطری بات۔ لیکن تم اگر عدل کرنے والے ہو، انصاف کرنے والے ہو، راضی کرنے کے بعد پھر اگر قدم اٹھاؤ تو ہو سکتا ہے۔ حضور اپنے بالوں میں کون سا تیل استعمال فرماتے تھے اللہ عالم، ویسے اس زمانے میں بہرحال زیتون کا تیل عام تھا۔ کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے اعمال خراب کرتے ہیں، اس کی نیکیاں بڑھاتے ہیں، ان کو کیا نقصان ہے؟ کسی عالم کو اگر گالی دی جائے اس کی نیکیاں بڑھیں گی، تمہارے عمل ضائع ہوں گے۔ اگر حقوق العباد کوئی آدمی منہ سے کہے کہ میں نے معاف کیا لیکن دل سے نہیں کیا، دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، فیصلہ زبان پہ ہوگا، کہا ہے تو ہو گیا۔ اگر کوئی مولوی یا علی مدد یا ہجویری کی وظیفے پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہی اسم اعظم ہے۔ ہماری اپنی آنٹی پتنی یا امی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، ہم ان کو ہر ماہ خرچہ دیتے ہیں، اگر ماں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور چاچی یا خالہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے، ان کو ویسے دیا کرو، ضروری ہے جو زکوٰۃ ہے وہ دو۔ جادو بالکل ہے، شیطانی علم ہے، لیکن ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ انبیاء کو بھی لوگوں نے جادوگر کہا، جادو تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی اگر کاروبار میں نقصان ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ ایک آدمی کو وہم بھی ہو جاتا ہے، یہ جادو کافروں پر بھی نہیں چلتا، یہودیوں پر بھی نہیں چلتا، انگریزوں پر بھی نہیں چلتا، سکھوں پر بھی، صرف تمہارے لیے جادو کھڑا ہوا ہے، سب وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حیض کی حالت میں دستانے پہن کے عورت قرآن بالکل حنفی مسلک میں دستانے یا کپڑے سے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، بعض علماء نے اجازت دی ہے لیکن حنفی امام اعظم ابو حنیفہ اجازت نہیں دیتے۔ ایک عورت کی صحت خراب رہتی ہے، اس کے اندر خون کی کمی ہے، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھی تمہیں حمل نہیں ہونا چاہیے لیکن حمل ٹھہر گیا ہے، تو کیا وہ گرا دے؟ بالکل نہ گرائے، خون کی کمی ہے، خون کی بوتلیں لگوا لو، آج کل کون سا مشکل مسئلہ ہے، آج کل تو بلڈ لگا دیتے، جتنا کمی ہے پوری ہو جائے گی۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی تو شیطان کا اثر ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔
صورت احزاب جو ہے نا وہ بھی شادی کے لیے بڑا مجرب عمل ہے کہ آدمی خود پڑھے یا گھر والے پڑھیں تو رشتہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ گھر میں مثلاً 10 آدمی ہیں، 10 بیٹھ جائیں، 10 کے 10 صورت احزاب پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر مسافر کی نیت ایک جگہ 15 دن کی تھی، 1 یا 2 دن زیادہ ہو جائے، واپسی ہو، بہرحال جب 15 دن کی نیت تھی اب وہ مقیم ہے، اب نماز پوری پڑھے گا، اب قصر نہیں پڑھے گا۔ ان کی میرے والد پراپرٹی تھی، تقریباً اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر دی، اس کے بدلے بیٹیوں کو ڈیفنس میں 1 کنال دے کر فارغ کر دیا، لیکن وہ کافی کم مالیت کا تھا۔ ان کے بیٹوں نے کما کر وہ جگہ کمرشل کروائی۔ ابھی ان کا کہنا ہے کہ ہماری محنت ہے، بھی آپ کی محنت اپنی جگہ، لیکن اصل کس کی تھی؟ اگر اصل نہ ہوتی تو محنت کس پہ کرتے؟ تم بہنوں کو حصہ ادا کرو، اب بہانے نہ بناؤ۔ بھئی انہوں نے پلاٹ تمہارے باپ نے لیا تھا تو تم نے اس کو کمرشل کروایا ہے نا، پلاٹ ہی نہ ہوتا تو کمرشل کیا کرواتے؟ ہمیں باب ملک سے ایک قرآن ہدیہ دیا گیا ہے، تو ٹھیک ہے لے جا سکتے ہو۔ میری بھانجی غریب ہے تو بالکل اس کی مدد کریں، اور قربانی اور زیادہ کے بجائے قربانی 1 کرو، باقی پیسے اسی کو دے دو۔ بہرحال اگر آپ کا ہوٹل اتنا دور ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ مشکل ہے آنا، تو نہ آئیں، تہجد وغیرہ سب کچھ گھر میں پڑھ لیں۔ سنت موقدہ بھی اسی طرح ہے جس طرح دوسری سنت پڑھی جاتی ہے۔ 4 سال کے لڑکے پر کوئی پابندی نہیں عمرے کی، احرام باندھا نہیں باندھا، طواف کیا نہیں کیا، اس کا سب نیت کر لو اور اپنے ساتھ چلاتے رہو۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، احرام پاؤں کے نیچے آ گیا اور احرام تھوڑا سا پھٹ بھی گیا، تو آدمی نے کاٹ دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے کاٹنے سے عمرہ تو نہیں کٹ گیا، چادر کٹی ہے۔ میلاد یا کل یا سائسہ چالیسواں یہ سب بدعات ہیں، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ برتھ ڈے جو مناتے ہیں یہ کافروں کی سنت ہے، اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، یہ انگریز کی سنت ہے۔ طواف میں کوئی آدمی نعت یا قصیدہ پڑھ سکتا ہے، زور سے نہ پڑھے کہ لوگوں کا طواف خراب ہو، آہستہ آہستہ پڑھتا رہے۔ اگر کوئی آدمی بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے پستان منہ میں لیا اور دودھ اندر چلا گیا، نکاح نہیں ٹوٹتا، پکا ہے، فکر نہ کرو۔ میری بہن کی منگنی ہوئی تھی، پسند کی شادی کا اظہار کیا، والد صاحب نے غصے میں پسند کرنے والے لڑکے کے ساتھ نکاح کروا دیا، جہیز بھی نہیں دیا، مدد بھی نہیں کیا، وہ ملتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، باقی جب والد نے خود نکاح کرایا ہے تو اب غصہ کس بات کا ہے؟ ایک آدمی مدینے کی زیارت کے لیے گیا تھا، مدینے سے عمرہ ضروری ہے، میقات ہے، الا وہ آدمی جو ڈپٹی ہے، روز جاتے ہیں، ہر دوسرے دن جاتے ہیں، ان کے لیے معافی ہے۔
جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ مکے کے پورے شہر میں، پورے حدود میں، حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ باقی جو لوگ کعبے کی مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے 27 لاکھ ہے۔ میں حج پہ گیا تھا، مجھے وہاں رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، احرام خراب ہو گیا۔ کوئی احرام کے خراب ہونے سے حج تو خراب نہیں ہوتا، غسل کر لو، دھو ڈالو بس۔ میں نے 7 ذی الحج کو احرام کھول دیا تھا، دوبارہ 8 کو احرام باندھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بلا وجہ احرام کھولا ہے تو دم ہے، کیونکہ 7 کو کھولا تو 8 تک تو کپڑے پہنے رکھے آپ نے۔ کہتے جی کہ انڈیا کے اندر تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ ظلم کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اور تنظیمیں بولتی ہیں یہ تبلیغ کرنا ہی تو ظلم کے خلاف ہے۔ اب تمہاری عقل میں اگر روڑے پڑے ہوں تو وہ کیا کریں؟ بھئی تمہیں نمازی بنا دیں گے تو ظلم سے تم بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ تمہیں وہ پرہیزگار بنا دیں گے، گناہوں سے بچا دیں گے تو تم خود بخود ظلم سے بچ گئے۔ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے رہو کہ ہم ظالموں کو مٹا دیں گے اور نماز ایک بھی نہ پڑھو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا وہاں جہاد کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ امام کے پیچھے اگر حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، نفلی روزہ توڑ دیا اس کے بدلے میں روزہ قضا کرو۔ میں اور میری بیوی عمرے پہ آئے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کا نام جو ہے نا میرا بھائی، جیسے حضور کے صحابہ کے نام ہے، اسامہ ہے، انس ہے، صہیب ہے، خبیب ہے، کوئی نام رکھ لیں، عمار ہے، یاسر ہے۔ اگر ایک دوست اعتکاف پہ بیٹھا، بیمار ہو گیا، پھر چھوڑ کے چلا گیا، دوا کرائی، پھر 2 دن کے بعد، تو جو 2 دن چھوڑے ہیں وہ دوبارہ بیٹھے۔ میں ویزے پہ آیا ہوں، حج کر سکتا ہوں، قانون جانے تم جانو، شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ کسی بچے کا نام عزازیل رکھ سکتے ہیں، وہ تو شیطان کا نام ہے، ویسے سیدھا شیطان ہی رکھ دو، عزازیل کیوں دھوکہ دیتے لوگوں کو؟ ابلیس رکھ لو، شیطان رکھ لو۔ یہ نئے نئے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ غصے والا ہوں، بلڈ پریشر کا علاج کرواؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لو، بلڈ پریشر جب نارمل ہوگا تو غصہ جاتا رہے گا۔ یہ غصہ اسی کو آتا ہے جس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، اور ایک دن انشاءاللہ یہ غصہ کرتے رہے نا تو برین ہیمریج ہو جائے گا، دماغ کی رگ پھٹ جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے فالج میں آ جائیں گے۔ غصہ چھوڑ دو، لاہور پڑھو اور بلڈ پریشر کا بھی علاج کراؤ۔ مجھے بیوی اپنی پسند نہیں ہے، اپنی کس کو پسند ہوتی ہے؟ پسند تو لوگوں کی بیوی ہوتی ہے۔ جب بیوی بن گئی تو پسند تو ختم ہو گئی نہیں۔ اب میں اور شادی کروں تو تم بیوی کو بھی حق دو کہ وہ کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ گزارا کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شادی کا حق ہے، لیکن یہ کیا مانے کہ مجھے پسند ہے؟ نہیں پسند ہے کیوں شادی کی؟ اب پسند ناپسند کا کیا معنی ہے؟
ہم نے مدینے سے منورہ سے جب بھی لکھو نا مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، احترام کے ساتھ لکھا گیا، ایسے نہیں مدینہ مدینہ، مذاق ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں، 2 نفل واجب الطواف، جب نفل ہے تو واجب کیسے ہو گیا؟ واجب ہے تو نفل کہاں سے رہ گئے؟ وہ واجب ہے، نفل نہیں ہے۔ عصر کے بعد پڑھ لیے کوئی بات نہیں، افضل ہے کہ نہ پڑھے، اگر پڑھ لے تو ہو جاتے ہیں۔ اگر میں نے شوال میں عمرہ کیا تو حج تمتع ہوگا۔ حنفی مسلک میں تو حج بھی آپ کا مفرد ہوگا، لیکن دم ہوگی کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا اشہر حج میں۔ کہتے ہیں کہ بعض مولوی کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے جو عمرہ ہے وہ تو بی بی عائشہ کو اتفاق سے حیض تھا، تو اس لیے تو وہ تو ہر سال جب آتی تھی کرتی تھی، ہر سال حیض ہوتا تھا۔ کیوں ایسے مسئلے گھڑتے ہو، لوگوں کو عبادت سے روکتے ہو؟ ان کے نزدیک جائز نہیں تو خدا کرے نہ ہو، نہ کریں، کثرت سے عمرے نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ حدیث ہے حجج النسک عمر تتر ینفی عن الذنوب والفقر، کہ بار بار حج اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے غریبی کو مٹا دیتا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ مکے والوں کے لیے حج افراد ہے، اگر انہوں نے مسجد عائشہ مدینہ سے ایام حج میں عمرہ کیا، حنفی مسلک میں ان پہ دم ہے کہ ان کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر داڑھی والا موجود ہے تو بغیر داڑھی والے کو امام نہ بنائے، کیونکہ بغیر داڑھی والے کی امامت ویسے بھی جائز ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو داڑھی منڈاتا ہے نہ وہ مؤذن بنے نہ امام بنے۔ میرے گھر میں بچی بیمار ہوئی، پیدا ہوئی، اس کی والدہ کو تکلیف تھی، میں نے اس کو دودھ پلایا ایک دفعہ۔ اس بچی کو میں اپنے بیٹے کے لیے بہو بنا نہیں بنا، وہ تو تمہاری بیٹی ہوگی، بہو کیسے بنا سکتی ہو؟ ایک دفعہ پلاؤ یا 10 دفعہ پلاؤ؟ میرے بیٹے اور بیٹی کے پاس اولاد ہے، اللہ جن کے پاس بھی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ میری بیٹی کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائی آج کل میڈیکل بڑی ترقی کر گئی ہے، دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں اور جس میں نقص ہو علاج بھی کرائیں۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے۔ نماز جنازہ ہی خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا میں، یہ دعا نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو کل خوانی پہ ختم کراتے ہیں بالکل ناجائز ہے، خالص بدعت ہے، چونکہ ہر وہ چیز جو قرآن میں، حدیث میں، اجماع صحابہ میں ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا
لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم یسر امورنا فرج همومنا اقض عنا دیوننا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات اللہم نور وجوہنا بنور الایمان نور قلوبنا بنور العرفان اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وہم حوزة الدین اذل الشرک والمشرکین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء دین کی حفاظت فرما، یا اللہ شر شیطان الرجیم سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔